Zafar Vlogs 41. Welcome to channel and subscribe for more content. جی السلام علیکم، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ ٹھیک ہے سر؟ تو سر پلیز نام؟ میرا نام محمد اسد ہے۔ اسد صاحب، اسد صاحب سے ہم ڈاکٹر اسد صاحب سے آج جانیں گے کہ DXN میں کیا ہو رہا ہے اور یہاں جو پروڈکٹ ہے ان کی ویلیو اور ورتھ، یہ ساری چیزیں ہمیں ڈاکٹر صاحب آج بتائیں گے۔ تو آج ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے ہی مطلب وہ گائیڈ کر رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ ذرا ڈاکٹر صاحب آپ رکیں، ذرا آپ ہمیں یہ ریکارڈ کرنے دیں، کیونکہ یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں ہمیں عام نہیں ملیں گی، یہ کم از کم یہ جو آج یہ چیزیں بتائیں گے یہ آپ بھی غور سے دیکھیے گا، اور یہ ویڈیو بڑی زبردست اور دلچسپ ہونے والی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے؟ جی اچھا، عمومی طور پہ اب ہم سب سے پہلے یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ بیماری آتی کہاں سے۔ تھوڑا سا جی سب سے پہلے ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ بیماری آتی کہاں سے۔ دو تین ہی مظہر ہیں اس کے بیماری کے آنے کے، یا تو ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے، لائف سٹائل میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا سانس لینا ہر چیزیں۔ ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہ پولیوٹیڈ ہے، پوری دنیا میں پہلے دوسرے نمبر کی جنگ چلی رہتی ہے ہر وقت، تو ہم سانس سے بھی ٹاکسنز لے رہے ہیں اندر، ٹھیک۔ پھر ہمارے لائف سٹائل کو دیکھیں تو زیادہ ہیلدی نہیں ہوتا، ہم ایسیڈک فوڈ بہت زیادہ لیتے ہیں۔ دوسری چیز، ہم اپنی باڈی میں ٹاکسنز زیادہ اکٹھے کر لیتے ہیں، بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ ایک شعر سناتا ہوں، کہانی سمجھ آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی کائنات بنائی ہے اس میں ہر چیز کی ایک ترتیب رکھی ہے۔ سورج کا اگنا، شام کو ڈھلنا، چاند ستارے سورج مٹی آگ ہوا پانی، ہر چیز ایک تناسب میں، ایک جب تناسب بگڑتا ہے تو زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، جس دن زیادہ توازن بگڑے گا اس دن قیامت آ جائے گی۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جو 5-6 فٹ کا ہمیں جسم دیا ہے اس میں بھی ہر چیز کی ایک ترتیب رکھی ہے، وٹامنس کی، منرلز کی، کاربوہائیڈریٹس کی، کیا کھانا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، یہ ساری ایک ترتیب ہے۔ جب ہم اس ترتیب کو بگاڑ دیتے ہیں تو زندگی بیماریوں کی طرف چلی جاتی ہے، جس دن زیادہ بگڑ جاتی ہیں تو ہمارا ایمان بھی ہے، امر ربی کہتے ہیں، ہم انسان مر جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں DXN کی طرف سے کہ DXN میں کیا ہماری لائف میں رول پلے کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم تھوڑا سا فرق سمجھ لیتے ہیں باہر مارکیٹ میں اوپنلی جو سپلیمنٹس بک رہے ہیں ان والوں سے اور DXN کے سپلیمنٹس کے حوالے سے۔ DXN جو ہے آرگینک فوڈ بنانے والا ایک ادارہ ہے، آرگینک فوڈ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیلف پروڈکٹس کہلاتی ہیں، کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، 365 ڈیز کسی بھی مزاج کا بندہ ان کو کھا سکتا ہے، ٹھیک۔ اب سنتھیٹک وٹامنز میں اور نیچرل آرگینک فوڈ میں فرق ہوتا کیا ہے، ہم اس کو کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں اور ان سے کیوں روکتے ہیں؟ ان کے پریکاشنز ہوتے ہیں، وہ لیبارٹری میں تیار کیے جاتے ہیں وٹامنز، ٹھیک ہے۔ کوئی اسپیسیفکلی اکیلے وٹامن کسی چیز سے نہیں مل رہا ہمیں، ہم ان کو سنتھیسائز کر کے ہی ڈبیوں میں پیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ آرگینک ہیں۔ اور سنتھیٹک کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا انٹیک کیا وہ سارے کا سارا آپ کی باڈی میں ڈپازٹ ہوتا ہے، جبکہ نیچرل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہوئی ہے کہ قدرتی چیز جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، اگر ہماری باڈی کو ضرورت نہیں ہے وہ نکال دیتی ہے، ٹھیک ہے، جتنی ضرورت تھی اتنا لے لے، اتنے وٹامنز لے لیے، اوور نہیں ہونے دیتی، جبکہ وہ آپ کی باڈی میں ڈپازٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے باہر سے جو آپ سپلیمنٹ خریدتے ہیں ان کے پریکاشن ہوتے ہیں کہ آپ 30 ڈیز یا کچھ سپلیمنٹس ایسے ہیں جو 60 ڈیز سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے، جبکہ DXN کی پروڈکٹس جو ہیں کیونکہ یہ آرگینک فوڈ ہے آپ اس کو 365 ڈیز ان کا آزادانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک چیز، اب پیشنٹس کی کیٹیگری میں آئیں تو 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو فٹنس فریک ہیں، ٹھیک ہے، پھر مائلڈ ہیں، اس کے بعد اس کے بعد آ جاتے ہیں کرونک۔ تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ DXN کی پروڈکٹس کو سب سے پہلے تو وہ یوز کرے جو اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنا چاہتا ہے، ابھی بیمار ہوا نہیں ہے لیکن اوبیز ہونا شروع ہو گیا، لو ہینڈلز نکلنا شروع ہو گئے، صحیح ہے، دیگر کمپلیکیشن، کوئی اسٹفنس آنی شروع ہو گئی، پٹھے کرنا شروع ہو گئے، اب تھکنا شروع ہو گیا، اب سانس پھولنا شروع ہو گیا، تو یہ الارمنگ سچویشن ہے، ان جگہوں پر DXN کی پروڈکٹس مائنڈ بلوئنگ قسم کا کام کرتی ہیں۔ اس سے آگے آ جائیں، اگر کوئی مائلڈ میں آ بھی گئے ہیں، ہلکا پھلکا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے یا پری ڈائبیٹک ہو گئے ہیں
اس طرح کی سچویشنز ہو گئی ہیں، تو اس میں بھی ڈی ایکسن مائنڈ بلوئنگ قسم کا کام کرتے ہیں۔ اب جو کرونک ڈیزیز ہیں ان میں پیسہ بھی لگتا ہے، اور ظاہری بات ہے ایک بیماری جو آپ نے 40 سالوں میں اس کو اپنے جسم میں پروان چڑھایا ہے، یا 20 سالوں میں یا 15 سالوں میں اس کو پروان چڑھایا، وہ 1-2 دن میں تو ختم ہونی نہیں، اور نہ ہی اس کو مہینہ لگتا ہے، ان کو پھر 6-8 مہینے لگتا ہے۔ اور ہمارے دور کا جو پیشنٹ ہے وہ امپیشنسی کا شکار ہے، بے صبر ہے، وہ کہتا ہے بس میں گولی کھاؤں اور میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو ایسے بندہ جو گولی کھاؤں اور ٹھیک ہو جاؤں، اس کا ڈی ایکسن میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ فوڈ ہے، اس نے نیچرل طریقے سے آپ کی باڈی کو بیلنس کرنا ہے۔ اب تھوڑا سا پروڈکٹ کا تعارف دیتا جاؤں، جتنی بھی پروڈکٹس یہاں شیلف میں پڑی ہیں یہ عام استعمال کی ہیں اور آپ کی باڈی کو بیلنس کرنے کے ہیں۔ سادہ سی اتنی بات سمجھ لیں، یہ کافی ہے کہ یہ باڈی کو بیلنس کرنے ہیں، ہارمونز بیلنس کرنے ہیں، مورنڈا سٹریپولی ہے مورنزی کے نام سے، آپ کو حرارت کی کمی ہے، بیٹا کیفے ہے، اپنا پلنجی ہے وہ لیں، اپنی فٹنس کے لیے خالی پینا چاہتے ہیں بلیک ہے، شوگر کے آفٹر افیکٹس ہیں آپ بلیک کافی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اسپیسیفکلی پھر جس کے اجزاء ذرا زیادہ ہیں، اعصاب آپ کے کمزور ہو گئے ہیں آپ لائنس بین مشروب کھائیں، آپ کے وائٹل آرگنز کمزور ہو رہے ہیں آپ ادھر کارڈیسیپ کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ اچھا، پھر ان کا سائیڈ افیکٹ کسی قسم کا نہیں ہے۔ ان میں یہ اڈاپٹوجن کلاس سے تعلق رکھتی ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اڈاپٹوجن کلاس سے جس طرح گندم ہو گیا، چاول ہو گئے، آپ کے دیگر جو گھر میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں جن کو آپ 365 ڈیز استعمال کر سکتے ہیں، یہ اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے لیے کسی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو WHO کی ریکمینڈڈ ہیں، جس طرح اسپائرولینا ہماری ایک فوڈ ہے، میل نیوٹریشن پہ ہر طرح کی غذائی قلت سے ہونے والی کوئی بھی بیماری ہے اسی کے انڈر آتی ہے۔ اب UN اور WHO نے اس کی لوکل پیمانے پر ایتھوپیا وغیرہ جہاں بہت زیادہ کیس سالی تھی، لوکل پیمانے پر اس کی کاشت بتائی کہ یہ سیفسٹ فوڈ آن دا ارتھ کا اس کو خطاب دیا کہ یہ سب سے محفوظ ترین غذا ہے، آپ اس کو بغیر پرسکرپشن کے کھا سکتے ہیں، آپ کھائیں۔ باقی کافیاں ہیں، ہماری جتنی بھی کافیاں یہ ڈی کیفین ہے۔ کافی میں کیفین ایک ایسا عنصر ہے جس کا مستقل اور زیادہ استعمال جو ہے آپ کو میڈیکل کمپلیکیشن میں مبتلا کر سکتا ہے، بے خوابی کی شکایت پیدا کر سکتا ہے، دیگر ایسے کمپلیکیشنز آتے ہیں۔ لیکن ڈی ایکسن کی کافیاں بھی سیف ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈی کیفین کیا گیا، اتنی مقدار ہے اب اس میں کیفین کی جو ہیومن باڈی کے لیے ہارمفل نہیں ہے، 0.034 سم تھنگ کے قریب، تو ہارمفل نہیں ہے، آپ 365 ڈیز استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کو سانس کے مسائل ہیں آپ کارڈیسیپ کافی استعمال کر لیں، آپ نے فٹنس کے لیے پینی ہے بلیک کافی کر لیں، آپ نے اعصاب کے لیے پینی ہے لائنس بین کافیاں استعمال کر لیں، ضروری نہیں ہے آپ مہنگے سپلیمنٹس کی طرف سے جائیں، آپ اپنی ڈیلی روٹین میں پروڈکٹس کو شامل کرتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تھا اس کا ایک ویو جو پروڈکٹ پوائنٹ آف ویو سے کہ ڈی ایکسن ضروری کیوں ہے۔ اب بزنس پوائنٹ آف ویو کی جہاں تک بات کریں، یہ آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے، یہ کام ہر بندہ آلریڈی کر رہا ہے۔ Thanks for watching, and subscribe for related and information videos.